وہ سارے سٹیپس اور سٹیجز جس سے انسان اپنے مقاصد کے حصول تک پہنچتا ہے، یعنی ہی کین اٹین گریٹ لینتھس اینڈ ہائٹس ان ہز لائف، ان اینی فیلڈ آف لائف. اس میں تیسرا پہلو جو آج ہم ڈسکس کریں گے، پہلا تھا ویژن، دوسرا تھا پلاننگ، اور آج ہے سب سے بڑا، وہ ہے عمل، ایکسیکیوشن. ایک انسان کے پاس ویژن ہے، نیت ہے، علم ہے، اس کے پاس مشاورت بھی ہے، لوگوں کا مشورہ ہے، سیرت ہے، بائیوگرافیز ہیں، لوگوں کا انپٹ ہے، اور اس کے پاس وہ علم بھی ہے جو کانشیسنس ڈیولپ کر چکا. مگر یہ سب ارادہ نہ بن سکا، ارادہ عمل نہ بن سکا، عمل آگے نتیجوں تک نہیں پہنچ سکا. تو ایسے علم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسے علم کو تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو نہ علم کی، اور وہ ایکسیکیوٹ نہ کرے اس علم سے، نہ خود کو فائدہ دے نہ کسی اور کو، نہ کوئی سسٹم سٹیبلش کرے، نہ کوئی سسٹم ڈیولپ کرے، تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ یہ تو صرف تجزیے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بکش نالج شیئر کرنے کی. لیکن جب تک وہ ایپلیکیشن کی شکل میں نہیں آیا، ایکسیکیوشن ہی تو فیلئر لے کے آتی ہے. ایکسیکیوشن انسان کی زندگی کے اندر طوفان کھڑے کر دیتی ہے. فیصلے ہوتے ہیں جو انسان کو اس ڈگر پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں انسان کے وہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ نا. ایک چیز کا پتہ ہونا اور ایک چیز کو کرنے میں بہت فرق ہے. ہر آدمی کا ہر کام کرنے کا رزلٹ اور اس کا فارم اور فارمیٹ ایک نہیں ہوگا. چاہے اس لیے کتابوں میں جو علم ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی ایپلیکیشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر کے حالات آپ کی ایپلیکیشن اور میری ایپلیکیشن میں بھی ایک ہی ہوں گے. اس لیے سب سے بڑی چیز ایکسیکیوشن کرنے کے لیے وہ جو میں سمجھتا ہوں، جو 2 بڑے آرٹیکلز ہیں جو اسلام سکھاتا ہے جس کو، اور جو اسلامک پرسپیکٹیو کے 2 بڑے آرٹیکلز ہیں. نمبر 1 کہ اگر آپ نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے نا اپنے پلان کو، تو نمبر 1 جو اس وجہ سے وہ پلان سکسیسفل نہیں ہوگا نا، وہ ہے اگر آپ نے اس میں امانت داری نہیں رکھی. الامانہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، مینڈیٹری حکم دیا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو نہیں. یعنی سسٹم اور سٹرکچرز کی ہارمنی کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے کیا کرو؟ جو اہل ہے نا اس کی امانت اس کے پاس لوٹا دو. اب ایک تو ہے کہ کسی نے پیسے رکھوائے کسی کے پاس تو وہ امانت اس کو واپس کر دی، کسی نے کسی کو راز دیا تو وہ اس کے پاس امانت ہے. یہ اسپرچول پرسپیکٹیوز تو بہت آپ نے سنے ہوگے، مگر سب سے بڑی امانت بھی بڑی امانتوں میں سے پیسے، دولت اور راز کی امانت سے بڑھ کر ہے کہ جو کسی کام کے کرنے کا اہل ہے، اس سکل کو پرفارم کرنے کا وہ بندہ اہل ہے، اس کی اہلیت ہے، اس کی کمپٹنسی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اس گدی پہ بیٹھ کے وہ کام کرے اور اسے ایکسیکیوٹ کرے. اور وہاں پر آپ ایک غیر اہل آدمی کو بٹھا دیں، پورا پلان فیل ہو جائے گا آپ کا. ایکسیکیوشن کا سب سے بڑا ڈرا بیک جس کی وجہ سے لوگ کو صحیح نتیجے، صحیح ریزلٹ اور پھر صحیح ایویلویشنز نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہوتا، دا رانگ مین فار دا جاب آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کا اگر کوئی بائسڈ ہے، اس میں آپ کا کوئی پریجڈس ہے، کوئی تعصب ہے، آپ کے اندر کوئی نقص ہے، آپ کے اندر کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اسی وجہ سے کوئی ایروگنس ہے، کوئی تکبر ہے کہ آپ گدی کے اوپر اپنا والا بٹھا دیں گے جو آپ کی خوشامد کرتا ہو، مگر جو ویژن کو سرو کرتا ہو مگر آپ کی کھٹے برداری نہ کرتا ہو. اسی وجہ سے ہی وہ ویژن دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ورٹیکل کھڑا کر سکتا ہے جب ادھر اہل کو گدی کے اوپر بٹھایا جائے. جو اہل ہے گورننس کا، لیڈ کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا، ایجوکیٹ کرنے کا، بات کرنے کا، ریپریزنٹ کرنے کا، ایکسپیریمنٹ کا، جو اہل ہے سائنس کو ہینڈل کرنے کا، آرٹس کو ہینڈل کرنے کا، پولیٹیکل سائنسز کو ہینڈل کرنے کا، جو اہل ہے مینجمنٹ سائنسز کو، جو اہل ہے جس نے وہ میدان میں گھوڑے چلائے ہیں کوئی 10-12 سال، 5 سال، اس کا کوئی تجربہ ہے اس کے اندر. اہلیت بھی صرف کتابوں سے نہیں بنتی، اہلیت کے اندر ایپلیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. سمرائزنگ اٹ، بہت زیادہ آپ کے پلانز اور آپ کی جو سوچیں ہیں اور جو اسٹریٹجیز ہیں اس کا فیلئر ایکسیکیوشن کا یہ ہے کہ آپ نے امانت داری سے اس بندے کو وہاں نہیں بٹھایا جہاں شاید آپ کا بھی نہیں بنتا تھا بیٹھنا. اگر میں ایک کام کو اپنے ہی سسٹم میں صحیح طرح نہیں کر سکتا اور اس کی اہلیت رکھتا، وہی کام مجھے کسی اور کو دے دینا چاہیے. میرا ویژن گرو کر لے گا لیکن شاید میں وہاں پر لائم لائٹ کے نیچے ہائی لائٹ نہیں ہوں گا.
لیکن سوچ اور فکر جس کے ساتھ گھر سے نکلے تھے وہ آسمانوں کے رستوں پر اور منزلوں کے رستوں پہ چلی جائے گی. اور دوسری بات جو ایکسیکیوشن کے اندر جو لوگ فساد میں غلطیاں کرتے ہیں اور فساد پیدا ہوتا ہے وہ ہے احسان. اللہ نے جو شریعت میں ٹرم استعمال کیا نا وہ احسان کا درجہ ہے, یعنی ایکسیلنس کی بھوک. پلانز ایکسیکیوٹ اس لیے نہیں ہو پاتے, کتابوں میں لکھی ہوئی ڈرائنگز اس لیے جسمانی شکل اختیار نہیں کر پاتی کیونکہ ایکسیلنس کی بھوک نہیں ہے. اللہ نے اس ایکسیلنس کی بھوک کو قرآن میں حدیث میں بخاری کی حدیث میں کہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ وہاں تک کوانٹیٹیو سٹرگل کو کوالٹیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے کہ اللہ دکھنا شروع ہو جائے. عبادت کو کوانٹٹی میں سے زیادہ کوالٹی میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے, اور پہلے کوانٹٹی کی بھوک ہوتی ہے پھر کوالٹی کی بھوک ہوتی ہے, تب جا کے اللہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں دکھ رہا تو اس لیول کو اچیو کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اپنے ویژن, اپنے مقصد, مقاصد, اپنے گولز, اپنے سسٹم, اپنی کمپنیز, اپنی خاندان اور اپنے سلسلوں کے اندر اگر بھوک نہیں ہے نا اس معیار تک پہنچنے کی, بھوک نہیں ہے اس معیار کو حاصل کرنے کی, بھوک نہیں ہے نا اس سٹینڈرڈ کو حاصل کرنے کی, اس احسان کے درجے, اسلام اس کو احسان کا درجہ دیتا ہے. آپ چاہے اس کا کوئی بھی جارگن نام رکھ لیں, کوئی کوڈیفیکیشن کر لیں, بھوک نہیں ہے نا اگر وہاں تک پہنچنے کی, دکھنا شروع ہو جائے, جب تک وہ ویژن مائنڈ میں ایک خواب کے بجائے ایک ریالٹی بن کے جب تک اسٹیبلش نہ ہو نا ڈی این اے کے اندر, ایکسیکیوشن کبھی کامیاب نہیں ہوگی. سو دیز آر دا ٹو میجر آرٹیکلز آف ایکسیکیوشن, الامانہ والاحسان. ایکسیلنس اور آنیسٹی, اہل کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور ایکسیلنس تک پرفارم کرنے کی پورے سسٹم میں بھوک اتارنا. وہ سارے سٹیپس اور سٹیجز جس سے انسان اپنے مقاصد کے حصول تک پہنچتا ہے, یعنی ہی کین اٹین گریٹ لینتھس اینڈ ہائٹس ان ہز لائف, ان اینی فیلڈ آف لائف. اس میں تیسرا پہلو جو آج ہم ڈسکس کریں گے, پہلا تھا ویژن, دوسرا تھا پلاننگ, اور آج ہے سب سے بڑا وہ ہے عمل, ایکسیکیوشن. ایک انسان کے پاس ویژن ہے, نیت ہے, علم ہے, اس کے پاس مشاورت بھی ہے, لوگوں کا مشورہ ہے, سیرت ہے, بائیوگرافیز ہیں, لوگوں کا انپٹ ہے, اور اس کے پاس وہ علم بھی ہے جو کانشیسنس ڈیولپ کر چکا, مگر یہ سب ارادہ نہ بن سکا, ارادہ عمل نہ بن سکا, عمل آگے نتیجوں تک نہیں پہنچ سکا. تو ایسے علم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ ایسے علم کو تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو نہ علم کی, اور وہ ایکسیکیوٹ نہ کرے اس علم سے, نہ خود کو فائدہ دے نہ کسی اور کو, نہ کوئی سسٹم اسٹیبلش کرے نہ کوئی سسٹم ڈیولپ کرے, تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ یہ تو صرف تجزیے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بکش نالج شیئر کرنے کی, لیکن جب تک وہ ایپلیکیشن کی شکل میں نہیں آیا, ایکسیکیوشن ہی تو فیلئر لے کے آتی ہے. ایکسیکیوشن انسان کی زندگی کے اندر طوفان کھڑے کر دیتی ہے. فیصلے ہوتے ہیں جو انسان کو اس ڈگر پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں انسان کے وہ گھبرا جاتا ہے, کیونکہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ نا, ایک چیز کا پتہ ہونا اور ایک چیز کو کرنے میں بہت فرق ہے. ہر آدمی کا ہر کام کرنے کا رزلٹ اور اس کا فارم اور فارمیٹ ایک نہیں ہوگا, چاہے اس لیے کتابوں میں جو علم ہوتا ہے وہ ایک آدمی کی ایپلیکیشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ آسمان کے اوپر, زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر کے حالات آپ کی ایپلیکیشن اور میری ایپلیکیشن میں بھی ایک ہی ہوں گے. اس لیے سب سے بڑی چیز ایکسیکیوشن کرنے کے لیے وہ جو میں سمجھتا ہوں, جو 2 بڑے آرٹیکلز ہیں جو اسلام سکھاتا ہے جس کو, اور جو اسلامک پرسپیکٹو کے 2 بڑے آرٹیکلز ہیں. نمبر 1 کہ اگر آپ نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے نا اپنے پلان کو, تو نمبر 1 جو اس وجہ سے وہ پلان سکسیسفل نہیں ہوگا نا, وہ ہے اگر آپ نے اس میں امانت داری نہیں رکھی. الامانہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, مینڈیٹری حکم دیا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو نہیں. یعنی سسٹم اور سٹرکچرز کی ہارمنی کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے, اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے کیا کرو, جو اہل ہے نا اس کی امانت اس کے پاس لوٹا دو. اب ایک تو ہے کہ کسی نے پیسے رکھوائے کسی کے پاس تو وہ امانت اس کو واپس کر دی, کسی نے کسی کو راز دیا تو وہ اس کے پاس امانت ہے. یہ اسپرچول پرسپیکٹیوز تو بہت آپ نے سنے ہوگے, مگر سب سے بڑی امانت بھی بڑی امانتوں میں سے, پیسے, دولت اور راز کی امانت سے بڑھ کر ہے کہ جو کسی کام کے کرنے کا اہل ہے, اس سکل کو پرفارم کرنے کا وہ بندہ اہل ہے, اس کی اہلیت ہے,
اس کی کمپٹنسی ہے, اس کا حق ہے کہ وہ اس گدی پہ بیٹھ کے وہ کام کرے اور اسے ایکسیکیوٹ کرے, اور وہاں پر آپ ایک غیر اہل آدمی کو بٹھا دیں, پورا پلان فیل ہو جائے گا آپ کا. ایکسیکیوشن کا سب سے بڑا ڈرا بیک جس کی وجہ سے لوگ کو صحیح نتیجے, صحیح ریزلٹ اور پھر صحیح ایویلویشنز نہیں آتی, وہ یہ ہے کہ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہوتا, دا رانگ مین فار دا جاب آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کا اگر کوئی بائسڈ ہے, اس میں آپ کا کوئی پریجڈس ہے, کوئی تعصب ہے, آپ کے اندر کوئی نقص ہے, آپ کے اندر کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, اسی وجہ سے کوئی ایروگنس ہے, کوئی تکبر ہے کہ آپ گدی کے اوپر اپنا والا بٹھا دیں گے جو آپ کی خوشامد کرتا ہو, مگر جو ویژن کو سرو کرتا ہو مگر آپ کی کھٹے برداری نہ کرتا ہو. اسی وجہ سے ہی وہ ویژن دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ورٹیکل کھڑا کر سکتا ہے جب ادھر اہل کو گدی کے اوپر بٹھایا جائے, جو اہل ہے گورننس کا, لیڈ کرنے کا, ریسرچ کرنے کا, تحقیق کرنے کا, ایجوکیٹ کرنے کا, بات کرنے کا, ریپریزنٹ کرنے کا, ایکسپیریمنٹ کا, جو اہل ہے سائنس کو ہینڈل کرنے کا, آرٹس کو ہینڈل کرنے کا, پولیٹیکل سائنسز کو ہینڈل کرنے کا, جو اہل ہے مینجمنٹ سائنسز کو, جو اہل ہے جس نے وہ میدان میں گھوڑے چلائے ہیں کوئی 10-12 سال 5 سال, اس کا کوئی تجربہ ہے اس کے اندر. اہلیت بھی صرف کتابوں سے نہیں بنتی, اہلیت کے اندر ایپلیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. سمرائزنگ اٹ, بہت زیادہ آپ کے پلانز اور آپ کی جو سوچیں ہیں اور جو اسٹریٹجیز ہیں اس کا فیلئر ایکسیکیوشن کا یہ ہے کہ آپ نے امانت داری سے اس بندے کو وہاں نہیں بٹھایا جہاں شاید آپ کا بھی نہیں بنتا تھا بیٹھنا. اگر میں ایک کام کو اپنے ہی سسٹم میں صحیح طرح نہیں کر سکتا اور اس کی اہلیت رکھتا, وہی کام مجھے کسی اور کو دے دینا چاہیے. میرا ویژن گرو کر لے گا, لیکن شاید میں وہاں پر لائم لائٹ کے نیچے ہائی لائٹ نہیں ہوں گا, لیکن سوچ اور فکر جس کے ساتھ گھر سے نکلے تھے وہ آسمانوں کے رستوں پر اور منزلوں کے رستوں پہ چلی جائے گی. اور دوسری بات جو ایکسیکیوشن کے اندر جو لوگ فساد میں غلطیاں کرتے ہیں اور فساد پیدا ہوتا ہے وہ ہے احسان. اللہ نے جو شریعت میں ٹرم استعمال کیا نا وہ احسان کا درجہ ہے, یعنی ایکسیلنس کی بھوک. پلانز ایکسیکیوٹ اس لیے نہیں ہو پاتے, کتابوں میں لکھی ہوئی ڈرائنگز اس لیے جسمانی شکل اختیار نہیں کر پاتی کیونکہ ایکسیلنس کی بھوک نہیں ہے. اللہ نے اس ایکسیلنس کی بھوک کو قرآن میں, حدیث میں, بخاری کی حدیث میں کہا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ وہاں تک کوانٹیٹیو سٹرگل کو کوالٹیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے کہ اللہ دکھنا شروع ہو جائے. عبادت کو کوانٹٹی میں سے زیادہ کوالٹی میں کنورٹ کرنا ہے آپ نے, اور پہلے کوانٹٹی کی بھوک ہوتی ہے پھر کوالٹی کی بھوک ہوتی ہے, تب جا کے اللہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اس لیول کو اچیو کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اپنے ویژن, اپنے مقاصد, اپنے گولز, اپنے سسٹم, اپنی کمپنیز, اپنی خاندان اور اپنے سلسلوں کے اندر اگر بھوک نہیں ہے نا اس معیار تک پہنچنے کی, بھوک نہیں ہے اس معیار کو حاصل کرنے کی, بھوک نہیں ہے نا اس سٹینڈرڈ کو حاصل کرنے کی, اس احسان کے درجے, اسلام اس کو احسان کا درجہ دیتا ہے. آپ چاہے اس کا کوئی بھی جارگن نام رکھ لیں, کوئی کوڈیفیکیشن کر لیں, بھوک نہیں ہے نا اگر وہاں تک پہنچنے کی, دکھنا شروع ہو جائے, جب تک وہ ویژن مائنڈ میں ایک خواب کے بجائے ایک ریالٹی بن کے جب تک اسٹیبلش نہ ہو نا ڈی این اے کے اندر, ایکسیکیوشن کبھی کامیاب نہیں ہوگی. سو دیز آر دا 2 میجر آرٹیکلز آف ایکسیکیوشن, الامانہ والاحسان. ایکسیلنس اور آنیسٹی, اہل کو اس کی جگہ پہ رکھنا اور ایکسیلنس تک پرفارم کرنے کی پورے سسٹم میں بھوک اتارنا.